السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ 3 ہلاک کرنے والے امور کے بارے میں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 کفارات و3 درجات و3 منجیات و3 مہلکات، کہ 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں، 3 چیزیں درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں، 3 چیزیں نجات کا سبب بنتی ہیں، اور 3 چیزیں ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ وہ چیزیں یا وہ 3 چیزیں جو ہلاکت کا سبب بنتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ یہ حدیث مسند بزار کے حوالے سے ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن لغیرہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہلاکت کا سبب بننے والے 3 امور یہ ہیں، ہلاکت کا سبب بننے والی 3 چیزیں یہ ہیں: لالچ جس کو پورا کیا جائے، دوسری چیز ہے خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور تیسری چیز ہے آدمی کی خود پسندی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا، شح مطاع، ایسی لالچ جس کو پورا کیا جائے۔ اور شح سے مراد، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، کہ وہ چیز جو انسان کے پاس نہ ہو اور وہ اس کے حصول کا لالچ کرے، اور جو چیز اس کے پاس ہو اس میں بخیلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرے، مال سمیٹنے کی شدید حرص اور لالچ کرنے میں انتہائی کنجوسی سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مہلکات میں سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ تم ظلم سے بچتے رہنا، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا، اور لالچ سے بھی بچتے رہنا، کیونکہ اسی لالچ نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ لالچ نے انہیں خون بہانے، قتل کرنے اور اپنے محارم کو حلال کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح۔ تم لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ لالچ نے انہیں کنجوسی کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی اور بخیلی کی، لالچ نے انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور لالچ نے انہیں گناہ کا حکم دیا تو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا۔ کسی بندے کے دل میں لالچ اور ایمان دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، یعنی اگر ایمان ہے تو لالچ نہیں، اور اگر لالچ ہے تو ایمان نہیں۔ یہ حدیث سنن نسائی کے حوالے سے ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر: وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ التغابن کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس شخص کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے تو ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے۔ تو میرے دوستو، پہلی چیز
ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے یا ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بننے والی چیزوں میں سے ہے شح، جس سے مراد ہے کہ جو انسان کے پاس نہ ہو وہ اس کے حصول کا لالچ کرے، اور جو اس کے پاس ہو اس میں وہ بخیلی کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری مہلک چیز وہ ہے نفسانی خواہش ہے جس کی اتباع کی جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے نفس ہی کو معبود بنا لے اور ہمیشہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہے تو وہ یقیناً تباہی اور بربادی سے دوچار ہوگا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے شخص اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، بھلا آپ نے اس پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو معبود بنا رکھا ہے، کیا اس کو راست پر لانے کے ذمہ دار آپ بن سکتے ہیں؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کے پیروکار کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا۔ لہذا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگنے کے بجائے انسان کو اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری مہلک چیز کیا ہے؟ مہلکات میں سے، 3 مہلکات میں سے خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ جی ہاں، اپنے حسن و جمال یا خوبصورت لباس یا مال و دولت یا ذہانت و فطانت یا علم اور ڈگری کی بنا پر خود پسندی میں مبتلا ہونا انسان کے لیے مہلک اور تباہ کن ہے۔ سب سے پہلے خود پسندی کا شکار کون ہوا؟ سب سے پہلے میرے دوستو خود پسندی کا شکار ابلیس ہوا۔ اس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اس سے اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم، اس جنت سے تو نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الکہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مالدار بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خود پسندی کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا قصہ یا ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ، ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ میرے دوستو اس حدیث پہ غور فرمائیں کہ یہ آدمی اپنے حسن و جمال اور خوبصورت لباس کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دو جو انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔